میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کا پیغام عمل مصنف محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے 26ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سچے دل سے کہو ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہو اور زندگی بھر اچھے کام کرو۔ اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کر دے اور اچھے کام کرنے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دے دے۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تمہارے رب نے تم پر اور تمہارے والدین پر بے شمار احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا شکر ادا کرو۔ ایسے اچھے کام کرو جو اللہ کو پسند آئیں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کہ وہ بھی نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو اور اس کے فرمانبردار بنو۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ وہ تمہیں ان نیکیوں کی توفیق دے اور تمہاری نیک تمنائیں پوری کرے۔ دین پر ثابت قدم رہو جس طرح حوصلہ مند اور بلند ہمت رسول ثابت قدم رہے، اور انسانوں تک ان کے رب کا پیغام پہنچاؤ۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اگر ان سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے تو جم کر مقابلہ کرو۔ اسے اللہ کی طرف سے اپنے لیے امتحان سمجھو۔ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے گا۔ یاد رکھو اللہ ایمان والوں کا سہارا ہے اور کافروں کا سہارا کوئی نہیں۔ حق کا انکار کرنے والوں کو جانوروں کی طرح چرنے چگنے اور مستی کرنے دو۔ تم ایمان کے دیے جلاؤ اور اچھے کام کیے جاؤ۔ یہ برے کام میں ہی مگن ہیں اور تم روشنی میں سیدھے راستے پر چل رہے ہو، دونوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جو صحیح راستے پر چلتے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، حق کا اعلان کرتے رہو، اور جب فیصلہ کن وقت آ جائے تو اللہ سے محبت اور وفاداری کا ثبوت دو۔ منافقت سے بچو، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینے کے بجائے فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ زمین میں بگاڑ پھیلانے اور رشتوں کی بے حرمتی کرنے میں انہیں کوئی باک نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ شیطان نے ان کو بری طرح دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان پر ہدایت واضح ہو گئی پھر بھی وہ الٹے پاؤں پھر گئے۔ وہ اللہ کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں آزمائے گا تاکہ اچھی طرح یہ واضح ہو جائے کہ واقعی مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اچھے کاموں کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ دشمنوں کے سامنے کمزوری نہ دکھاؤ، دب کر سچائی کے خلاف سمجھوتا نہ کرو۔ اللہ تمہیں ضرور غالب کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، دنیا کی لذتوں کو اپنا مقصود نہ بناؤ۔ ایمان پر قائم رہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ تم سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرو اور اس راہ میں کنجوسی نہ کرو۔ اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرو اور اس کے کسی بھی حکم سے منہ نہ موڑو۔ اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل کیا اور تمہارے پاس رسول بھیجا۔ اللہ کے اس عظیم احسان کی قدر کرو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہر موقع پر رسول کی مدد کرو، اس پر اپنی جانیں چھڑکتے رہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل کیا اور تمہارے پاس رسول بھیجا۔ اللہ کے اس عظیم احسان کی قدر کرو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہر موقع پر رسول کی مدد کرو، اس پر اپنی جانیں چھڑکتے رہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اللہ تم سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے مال اور اپنی اولاد کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرو، خواہ وہ کیسی ہی خطرناک مہم پر جانے کا حکم دے۔ کفر کرنے والے اپنے دلوں میں جاہلی نخوت رکھتے ہیں اور اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو تقوی کا پابند رکھو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کا طرز اپناؤ، وہ کفر کرنے والوں کے لیے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں، رکوع اور سجدوں میں دل کا سکون پاتے ہیں۔ ان کے ایمان کی مضبوطی اور بلندی دیکھ کر کافروں کے دل جلتے۔ تم بھی اپنے ایمان میں ثابت قدم رہو اور بڑھ چڑھ کر اچھے کاموں میں حصہ لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی بات نہ چلاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے رسول کا احترام کرو، اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہ کرو۔ ایمان کو سب سے زیادہ عزیز رکھو اور اسے اپنے دل کی دنیا سونپ دو۔
کفر سے، بری باتوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے انتہائی حد تک نفرت کرو، انسانی جانوں کا احترام کرو۔ ایسا کوئی اقدام جسے کسی کی جان جانے کا اندیشہ ہو مکمل تحقیق اور پورے اطمینان کے بغیر نہ کرو، اور غیر معتبر لوگوں کی خبروں پر کان نہ دھرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرو، کوئی فریق زیادتی پر اصرار کرے تو اسے راہ راست پر لاؤ، اور جب صلح کراؤ تو عدل و انصاف کے ساتھ کراؤ۔ ہر مومن کو اپنا بھائی سمجھو اور بھائیوں میں مصالحت کراؤ، ان کے سلسلے میں اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ ایسی بات نہ کہو جس سے تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچے، نہ مذاق اڑاؤ، نہ طنز کرو اور نہ برے القاب سے پکارو۔ اپنے بھائی کی عزت نفس کا خیال رکھو، بدگمانی سے دور رہو، تجسس نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، ایسی ہر بری بات سے پرہیز کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ ایمان کا خالی خلی دعویٰ نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ سچے اہل ایمان پر قائم رہتے ہیں، ہر شک و شبے سے بچتے رہتے ہیں اور موقع آنے پر جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ایمان جتانے کی چیز نہیں ہے، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آخرت کی طرف سے غافل نہ رہو، اس دن ان سب لوگوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں ناشکرے، دشمنی میں اندھے، بھلائی کو روکنے والے، پابندیوں کو توڑنے والے اور اللہ کے وعدوں میں شک کرنے والے تھے۔ وہ بندے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹتے رہے، پابندیوں کا خیال کرتے رہے، اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہے اور قیامت کے دن اللہ سے لو لگانے والا دل لے کر حاضر ہوئے، ان کی عزت افزائی کے لیے جنت خود ان کا استقبال کرے گی۔ آخرت کو جھٹلانے والوں کی باتوں پر صبر کرو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرو، اور جو اللہ کی وعیدوں سے ڈریں انہیں اس قرآن کے ذریعے جگاتے رہو۔ دیکھو ہوائیں گواہی دے رہی ہیں کہ قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا، اس کی طرف سے غافل نہ رہو ورنہ آگ میں تپائے جاؤ گے۔ جنتوں میں تو وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اچھے سے اچھے کام کرتے ہوں، رات بھر جاگ کر عبادتیں کرتے ہوں، سحر کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوں، اپنے مال کو محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہوں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے یقین کی دولت سے مالا مال رہتے ہوں۔ ناظرین، خلاصہ مکمل ہوا، اگلے پارے کے ساتھ ہم کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلباء کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلباء کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BAMS، BUMS اور BHMS کے طلباء کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلباء کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے، نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔